آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں میں وفاقی دارالحکومت کے حوالے سے نہیں کرنا چاہ رہا. میں آج مضافاتی علاقے جو ضلع منڈی بہاؤالدین ہے وہ زیادہ تر منڈی بہاؤالدین کے جو شہری ہیں وہ اوورسیز ہیں، اور یہاں پہ بھی وہ ایسی سوسائٹی موجود ہیں اس مافیا نے جہاں پہ انہوں نے اپنے پنجے نہیں گاڑے اور عوام کو چونا لگانے کی کوشش نہیں کی. سوسائٹی ہے جس کا نام صوفی سٹی ہے، چناب ریزیڈینشیا ہے، گولڈن گیٹ سٹی ہے، جناح ٹاؤن ہے، ہادی ٹاؤن ہے پھالیا روڈ پہ، ہادی ٹاؤن ہے چک نمبر 3 کے قریب ہے، شالیمار ٹاؤن ہے، فلک گارڈن ہے ہاؤسنگ سکیم، شاہ جہان ٹاؤن ہے، آغا پھالیا ہاؤسنگ سوسائٹی ہے قادرآباد روڈ پر، شالیمار ٹاؤن ہے پھالیا میں، اتحاد ٹاؤن گوجرا میں، ہادی ٹاؤن کمپلیکس سٹی ہے، جناح سٹی ہے مرالا روڈ پہ. یہ وہ سوسائٹی ہیں جو منڈی بہاؤالدین کے آس پاس مختلف جو مین شاہراہ ہیں ان پہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. بعض جگہ پہ تو سوسائٹی مافیا نے کام شروع کیا، گیٹ بنائے، اور گیٹ بنانے کے بعد وہاں پہ کام چھوڑ دیا. آج وہ ویران پڑی ہیں، وہاں پہ لوگوں کا سرمایہ ڈوب گیا. السلام علیکم، اداریہ پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں جاوید باگٹ. ناظرین، وفاقی دارالحکومت کے حوالے سے تو میں اکثر جو جیلی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں ان کے حوالے سے بات کرتا رہتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں اوورسیز پاکستانی اور پاکستانیوں کو یہ بتا سکوں کہ کون سا جو پروجیکٹ ہے ہاؤسنگ وہ جیلی ہے اور کس میں انویسٹمنٹ محفوظ ہے یا نہیں ہے. خاص کر کے میری جو توجہ ہے زیادہ وہ ان پروجیکٹ کے حوالے سے ہے جن کے پاس نہ تو کوئی این او سی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی قانونی حیثیت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سوشل میڈیا پہ تشہیری مہم جاری رکھ کر وفاقی دارالحکومت میں بسنے والے شہریوں اور خاص کر کے وفاقی دارالحکومت کے مختلف علاقوں جس طرح ایئرپورٹ کی اگر بات کریں، موٹر وے کی بات کریں، سی پیک کی بات کریں، تو ان کا حوالہ دے کے شہریوں کو متوجہ کرتے ہیں اس طرف کہ وہ یہاں سے پلاٹ خریدیں اور اپنا گھر بنائیں. یہ کہتے ہیں، لیکن ان کے پاس نہ تو کوئی جگہ ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی این او سی ہوتا ہے. اگر جگہ ہوتی ہے تو ان کے پاس قانونی حیثیت نہیں ہوتی ہے، قانونی جواز نہیں ہوتا. کوئی بھی جیلی پروجیکٹ ہوتے ہیں، مختلف اداروں نے ان کو جیلی قرار دیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ میں اکثر وفاقی دارالحکومت پہ زیادہ میرا کیونکہ فوکس ہے، میں وفاقی دارالحکومت میں رپورٹنگ کرتا ہوں، یہاں پہ میں اس بات پہ کام کرتا ہوں اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اور اوورسیز اور خاص کر کے جو اداروں میں جو کرپٹ مبینہ افسران ہیں جن کی ملی بھگت سے ایسے معاملات چلتے ہیں اور ایسے معاملات ہوتے ہیں، ان کا بھی میں ذکر کرتا ہوں تاکہ حقائق سامنے آ سکے. اسی طرح جو ادارے کارروائی کرتے ہیں جس طرح ایف آئی اے ہے یا نیب ہے، ان پہ کارروائی کر رہے ہیں تو ان کی بھی میں بات کرتا ہوں. اور جو کوئی ادارے کارروائی نہیں کرتے یا جن اداروں کے افسران و اہلکاران مبینہ طور پہ سوسائٹی مافیا سے ملے ہوتے ہیں ان کی بھی میں بات کرتا ہوں، ان کا بھی نام لے کے میں بات کرتا ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی بات کروں تو وہ ثبوتوں کے ساتھ کروں، بغیر ثبوت کے آپ کے سامنے کوئی چیز ایسی نہ رکھوں. تو میں نے آج تک جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے بات کی ہے یا میں نے جن کے حوالے سے کوئی خبر دی ہے یا میں نے کوئی تحقیقاتی رپورٹ شائع کی ہے یا میں نے اس کو اپنے چینل پہ اس پہ بات کی ہے، تو اس کے ثبوت سب کے سب میرے پاس موجود ہوتے ہیں، تب جا کے میں اس پہ بات کرتا ہوں. لیکن آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں میں وفاقی دارالحکومت کے حوالے سے نہیں کرنا چاہ رہا. میں آج مضافاتی علاقے منڈی بہاؤالدین کی جو ہے اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ضلع منڈی بہاؤالدین ہے، کیونکہ لوگوں کا رجحان ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ منڈی بہاؤالدین کے جو لوگ ہیں ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے نا وہ ابراڈ سے ہے. وہ زیادہ تر منڈی بہاؤالدین کے جو شہری ہیں وہ اوورسیز ہیں، اور یہاں پہ بھی وہ ایسی سوسائٹی موجود ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جگہ پہ بھی ایسی سوسائٹی موجود ہیں جس میں جیلم ہے، سرائے عالمگیر ہے، گجر خان ہے. اس کے علاوہ اور بھی جو اسلام آباد کے سے ہٹ کے جو شہر ہیں وہاں پہ بھی لاہور ہے، کوئرہ والا ہے، ہر جگہ پہ کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی اس مافیا نے جہاں پہ انہوں نے اپنے پنجے نہیں گاڑے اور عوام کو چونا لگانے کی کوشش نہیں کی، اور ہمیشہ فراڈ کر کے جیلی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے نام پہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. تو اسی طرح آج میرا جو ویلاگ کا مقصد ہے یا اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں منڈی بہاؤالدین کے حوالے سے کچھ
چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، کیونکہ منڈی بہاؤالدین کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک زرخیز میدانی علاقہ ہے۔ وہاں پہ ہر قسم کی کاشت ہوتی ہے، جس میں گندم ہے، چاول ہے، گنا ہے، دیگر سبزیاں ہیں۔ مطلب اتنی زرخیز زمین ہے کہ وہاں پہ اچھی کاشت ہوتی ہے اور اچھی زمین ہے اور اچھی پیداوار زمیندار وہاں سے لیتے رہے ہیں اور لے بھی رہے ہیں کچھ علاقوں میں۔ لیکن یہ جو سوسائٹی مافیا ہے، اس نے منڈی بہاؤالدین کا بھی رخ کیا۔ انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ منڈی بہاؤالدین کے جو اوورسیز ہیں وہ اگر اسلام آباد میں، گجر خان میں، جہلم میں، لاہور میں، گوجرانوالے میں یا شیخوپورہ یا دیگر علاقوں میں پلاٹ نہیں خریدنے کی دلچسپی رکھتے تو ان کو ان کے اپنے علاقے میں سوسائٹی کی آفر کرتے ہیں اور پلاٹس کی آفر کرتے ہیں، وہاں تو وہ یقیناً وہ لے لیں گے اور لگژری لائف سٹائل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو منڈی بہاؤالدین میں بھی بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جن کا میں ابھی ذکر بھی کروں گا کہ جن کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ دھڑلے سے کام کر رہے ہیں۔ سب سے جو منڈی میں مشہور ایک سوسائٹی ہے جس کا نام صوفی سٹی ہے، صوفی سٹی کی میں اگر بات کروں تو وہ ایسی جگہ پہ واقع ہے جو کہ انتہائی زرخیز زمین ہے۔ وہاں پہ پہلے ماضی میں جائیں تو وہاں پہ میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہاں پہ آموں کے باغ ہوتے تھے اور پیداوار بہت اچھی ہوتی تھی۔ وہاں پہ صوفی سٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ظاہری بات ہے کہ ایسی جگہ پہ سوسائٹی بنانا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یقیناً وہ ایک بڑی شخصیت ہوں گے جس کی وجہ سے وہاں پہ سوسائٹی صوفی سٹی کی بنیاد رکھی گئی، اور آج یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ منڈی بہاؤالدین میں سب سے جو لگژری لائف سٹائل ہے وہ صوفی سٹی میں ہے، اور اس میں مختلف جو ممالک ہیں دنیا کے، جس طرح اسپین ہے، اٹلی ہے، امریکہ ہے، دیگر جو ملک ہیں ان کے نام سے وہاں پہ بلاک بنائے گئے ہیں، اور وہ بلاک اسی طرز پہ بنائے گئے ہیں کہ یہ جو اسپین بلاک ہے تو یہ اسپین طرز پہ ہے، یہ امریکن بلاک ہے تو امریکن طرز پہ ہے، یہ دیگر کسی ملک کے نام پہ بلاک ہے تو وہ اس ملک کے نام کی طرز پہ ہی بنایا گیا ہے۔ لیکن اس کی قانونی حیثیت کیا ہو سکتی ہے، اس کی کتنی زمین پہ منظوری ہو سکتی ہے، کتنی پہ نہیں ہو سکتی، اگر قانونی طریقہ کار کی طرف جائیں یا قانونی جواز ہم دیکھیں تو جہاں سے اس کی پہلی انٹرسٹ تھی ریلوے لائن کی، پھاٹک ریلوے لائن کی طرف سے، تو وہ وہاں پہ کوئی روڈ نہیں تھا۔ جو سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سوسائٹی بنانے کے لیے کہ اتنے فٹ روڈ چوڑا ہونا چاہیے، وہاں پہ کوئی ایسا روڈ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سوسائٹی بنی۔ لیکن اس کی منظوری سے متعلق آج بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اس کی کتنی جگہ پہ کوئی منظوری ہوئی اور باقی زمین پہ کس طرح سے سوسائٹی کو بنایا جا رہا ہے، اور زرخیز زمین کو وہاں سے ختم کر کے وہاں پہ گھر بنائے جا رہے ہیں یا دیگر پلازا بنائے جا رہے ہیں۔ اور یہ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کی بنیاد کس جگہ پہ رکھی جا سکتی ہے اور سوسائٹی کے لیے زمین کون سی ہو سکتی ہے، کیا وہاں کے متعلقہ ادارے جو ہیں اس طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ یہ تو میں صوفی سٹی کی بات کر رہا، اس سے متعلق اور بھی بہت سی میرے پاس انفارمیشن ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بھی رکھیں گے کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، یہ کہاں سے منظور شدہ ہے نہیں ہے، کتنی جگہ پہ منظوری ہے، کیا وہاں پہ ایشوز ہیں، کیا وہاں پہ معاملات ہیں، وہ ساری انشاءاللہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اب جو ریلوے لائن کی طرف سے روڈ کے علاوہ دیگر کس طرف سے جو مین گیٹ بنا کے اس کو مین لنک کیا جا رہا ہے اور مین روڈ دیا جا رہا ہے تاکہ سوسائٹیز کے جو معاملات ہیں ان کو بہتر کیا جا سکے، اور کتنے وہاں پہ زمینوں کے ایشوز ہیں، کتنے قبضے کے ایشوز ہیں اور کیا کچھ ہے، انشاءاللہ وہ میں سلسلے وار آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس وقت جو آج میرا مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ منڈی بہاؤالدین میں جو سوسائٹی مافیا ہے وہ کس طرح سے چھایا ہوا ہے اور اس کا کیا کردار ہے، وہ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ لوٹنے میں لگا ہوا ہے، اور کون کون سی سوسائٹی اس وقت منڈی بہاؤالدین کے آس پاس میں ایکٹیو ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے ذکر کیا صوفی سٹی کا، اسی طرح میٹرو سٹی ہے، چناب ریزیڈینشیا ہے، گولڈن گیٹ سٹی ہے پھالیا کے قریب ہے، جناح ٹاؤن ہے، ہادی ٹاؤن ہے پھالیا روڈ پہ مانگٹ کے قریب ہے، ہادی ٹاؤن ہے چک نمبر 3 کے قریب ہے، شالیمار ٹاؤن ہے، فلک گارڈن ہے ہاؤسنگ سکیم، شاہ جہاں ٹاؤن ہے، آغا پھالیا ہاؤسنگ سوسائٹی ہے قادرآباد روڈ پر، شالیمار ٹاؤن ہے پھالیا میں، اتحاد ٹاؤن گوجرا میں، ہادی ٹاؤن جو ہے وہ سالم میں، کمپلیکس سٹی ہے جناح سٹی ہے مرالا روڈ پہ۔ یہ وہ سوسائٹی ہیں جو منڈی بہاؤالدین کے آس پاس مختلف جو مین شاہراہ ہیں ان پہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں سے کوئی بھی ایسی سوسائٹی
جس کی لیگل فارمیلٹی پوری ہو سکتی ہے، یا وہ ایسی وہاں پہ زمین ہو جہاں پہ سوسائٹی بنائی جا سکتی ہے، میری جو ذاتی انفارمیشن ہے اس کے مطابق وہ ساری زمین کارآمد زمین ہے اور زرخیز زمین ہے، اور وہاں پہ بہت اچھی فصلیں ہوتی ہیں۔ بعض جگہ پہ تو سوسائٹی مافیا نے کام شروع کیا، گیٹ بنائے، اور گیٹ بنانے کے بعد وہاں پہ کام چھوڑ دیا، آج وہ ویران پڑی ہیں، وہاں پہ لوگوں کا سرمایہ ڈوب گیا، NOC ملا یا پابندی عائد ہو گئی یا سیل کر دی گئی۔ بہت سارے ایسے ایشو ہوئے جن کی وجہ سے آج متعدد جو یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں وہاں پہ بند پڑے ہیں، لیکن لوگوں سے انہوں نے پیسے ہتھیائے اور رفو چکر ہو گئے۔ تو ناظرین، میرا بتانے کا مقصد یہ ہے، خاص کر کے میں منڈی بہاؤالدین کے شہریوں اور اوورسیز پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس طرف ذرا توجہ کریں کہ کون سی جگہ پہ کس طرح سوسائٹی بن سکتی ہے اور کتنی اس کی اجازت ہو سکتی ہے، اور خاص کر کے جو منڈی بہاؤالدین کے ہاؤسنگ پروجیکٹ سے متعلقہ ادارے ہیں، کیا وہ اس سسٹم کو نہیں دیکھ پا رہے، ان کو نہیں سمجھ آ رہی، یا اس میں مبینہ ملی بھگت ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ تمام جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں ان کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں کہ کس سوسائٹی کی کیا حیثیت ہے۔ جس طرح میں میٹرو سٹی کی بات کی، میٹرو سٹی سے متعلق اور بھی بہت ساری انفارمیشن ہے، اسی طرح ہادی ٹاؤن ہے، میٹرو سٹی ہے، دیگر جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں جو بند ہو چکے ہیں، جنہوں نے لوگوں سے پیسہ لوٹا، اور آج رفیع چکن ہے وہاں پہ، جو ڈیولپرز ہیں یا جن مزدوروں نے وہاں پہ کام کیا، ان کے بھی پیسے ابھی تک نہیں دیے گئے اور وہاں سے رفو چکر ہو چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ مزید جو ہے انفارمیشن آپ کے سامنے رکھیں، اور منڈی بہاؤالدین کی جو زرخیز زمین ہے اس کو بچانے کی کوشش میری ہے کہ جو جہاں پہ زیادہ پیداوار لی جا سکتی ہے، ایسے مافیا کے ہاتھوں جو لوگ لٹ رہے ہیں وہ اپنی جمع پونجی کو محفوظ کریں، اور بغیر کسی NOC کی، بغیر کسی گورنمنٹ کی منظوری کی کسی بھی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ضرور متعلقہ ادارے سے چیک کر لیں کہ کیا اس کی قانونی پوزیشن کس طرح کی ہے، کیا یہ قانونی پوزیشن ہے یا نہیں ہے، تاکہ آپ کا سرمایہ محفوظ رہ سکے۔ انشاءاللہ مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔